السلام علیکم خواتین و حضرات. درود ابراہیمی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل درود ہے. عام طور پر ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں اور جو اہل باطن ہیں، جو معرفت والے ہیں، وہ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. عام طور پہ جو ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ویسی رحمت اور ویسی برکت مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اور یہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر وہ رحمت اور وہ برکت نازل فرما جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر فرمائی تھی. لیکن اصل میں اس کا کیا مطلب ہے اہل معرفت کے نزدیک، اہل باطن کے نزدیک، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو میں نے سنا، جو میں نے سمجھا، تھوڑا بہت جو میں نے سیکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو متصل کر دے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ، اور اس طرح سے متصل کر دے کہ جس طرح تو نے متصل کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو. اور وہ متصل کرنا کیا ہے، اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کے حکم پر ایک لمبا سفر طے کر کے، ایک ایسی جگہ کے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، اور حضرت بی بی حاجرہ سر تسلیم خم کر دیتی ہیں. اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ سر تسلیم خم کیا اور چھوڑ آئے ہیں. کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا دودھ پیتے بچے کو اور وائف کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جانا، ایسی جگہ جو بالکل اجنبی بھی ہو اور وہاں کوئی آبادی بھی نہ ہو، کوئی آسائشیں بھی نہ ہوں. اور حضرت بی بی حاجرہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ میرے ہسبینڈ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے تو وہ بھی سر تسلیم خم کر دیتی ہیں. نو کویسچن، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر. تو جب ہم اب درود ابراہیمی کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اصل میں اللہ سے یہ چاہتے ہیں، اللہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ویسا کنیکشن ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، سر تسلیم خم کر دیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن میں چلے جائیں. اپنی زندگیوں کو ویسا ڈھال لیں. ایسا کنیکشن ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جب ہم درود ابراہیمی کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آگے جو بات ہو رہی ہے اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا. انک حمید مجید، بے شک اے اللہ
تو حمد کیا گیا ہے، تو مجید ہے، بہت بزرگی عظمت والا ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں وہ برکت عطا فرما، نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ ایسی برکت جو تو نے عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ اب برکت کیا ہے؟ اس کے لیے یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو عرفان والے ہیں، معرفت والے ہیں، وہ یہ سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ برکت سے مراد ہے جہاں کوئی محرومی نہ رہے، جہاں کوئی ڈیفیشنسی نہ رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ کی اس بے آب و گیا وادی میں، تو بظاہر وہاں کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، بات کرنے کے لیے کوئی اور انسان بھی نہیں ہے، آسمان کے نیچے ایک خیمہ ہے بس۔ لیکن چونکہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، ٹوٹل اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تو اللہ نے انہیں فلفلمنٹ کا احساس دے دیا۔ انہیں کوئی ڈیفیشنسی نہیں محسوس ہوئی زندگی میں، اس ٹائم پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی محرومی کا احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو ایکچولی بھی کیسے اللہ پاک اسباب بنا دیتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑھی رگڑنے سے زمزم کا چشمہ ابل پڑتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے تو پھر وہاں سے قافلہ گزرتا ہے اور پرندے وہاں دیکھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ پرندے کیسے، کیونکہ پرندے وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ تو یوں وہ لوگ بھی وہاں آباد ہو جاتے ہیں اور اب وہاں آبادی آ جاتی ہے۔ تو ہم جب اللہ سے برکت مانگ رہے ہیں تو ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں ایسی برکت عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ، کہ جس کے بعد ہمیں کسی محرومی کا احساس نہ رہے، زندگی میں کوئی ڈیفیشنسی محسوس نہ ہو۔ اور یہاں ایک اور بات جو درود ابراہیمی کے پہلے حصے کے حوالے سے ہے، چونکہ وہاں سر تسلیم خم کرنے کی بات ہے، متصل ہونے کی بات ہے، اور جب انسان اللہ سے متصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی کوئی سوچ، کوئی اوپینین اور سرنڈر جب کر دیتا ہے تو پھر تو اپنی کوئی خواہش آرزو رہتی ہی نہیں ہے نا، پھر تو بس اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس دودھ پیتے بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے اس وادی میں 13 سال کے بعد، اور کچھ روایات کے مطابق 8 سال بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو اب وہ دوبارہ سے سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں مکہ۔ اب بیٹے کو اتنے سالوں کے بعد دیکھنا ہے، 13 سال کے بعد بیٹے کو دیکھنا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں خوبصورت نوجوان ہے، ایک درخت کے نیچے شکار کے لیے تیر بنا رہا ہے، اور یہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اتنے سالوں کے بعد بیٹے کو دیکھا ہے، لیکن ہونا کیا ہے، کرنے کیا آئے ہیں؟ بیٹے کو قربان۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اپنی عزیز ترین چیز۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خود ایک پیغمبر ہیں سمجھ جاتے ہیں یہ میری ہی قربانی کی بات ہے، فرماتے ہیں اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، بے شک آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ ہے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو ہم اللہ سے ایسا اتصال مانگ رہے ہیں درود ابراہیمی کے پہلے حصے میں کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ایسا ہی متصل کر دے کہ جہاں ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سر تسلیم خم کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ہر حکم پر۔ ایسا اتصال، ایسا کنیکشن ہمیں عطا فرما دے اور ایسی برکت عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہمیں، کہ جس کے بعد بس فلفلمنٹ کا احساس ہو، زندگی کی ہر محرومی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے۔ اور آقا کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر کیسے کوئی محرومی رہ سکتی ہے؟ بس ہمیں ان ٹرو سینس جوڑنا آ جائے اور اللہ ہمیں جوڑ دے، کنیکٹ کر دے، صرف لفظوں میں نہیں عملی طور پہ۔ اور جب عملی طور پہ ہم جڑ جائیں گے تو پھر دل کی دنیا بھی بدل جائے گی اور ہماری ظاہری دنیا بھی بدل جائے گی، زندگی ہی بدل جائے گی۔ تو جناب یہ وہ بات تھی جو میں نے معرفت والوں سے، علم و عرفان والوں سے سیکھی، سمجھی تھوڑی بہت، اور میرا دل چاہا اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے دوسروں میں بانٹ دیں، جو بھی نعمت ہمیں عطا ہو، جو بھی خیر ہمیں ملے وہ دوسروں میں تقسیم کر دیں۔ تو بس جی چاہا کہ وہ جو تھوڑی سی روشنی مجھے ملی ہے اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔